تو اس رمضان المبارک میں ہمیں سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت کا جو ملتا ہے وہ ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وہ ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہیں۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح رمضان المبارک کے 30 دن کے روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا، اب وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے ایک روزے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت کا اس رمضان المبارک میں ہمارے لیے وہ روزے رکھنے کا ہے کہ لوگوں رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ یہ رمضان المبارک ایک دن گزر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جس نے اس کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوں گے وہ روزے کل قیامت والے دن اس کی سفارش کریں گے، وہ روزے کل قیامت والے دن اس کو جہنم سے بچوائیں گے اور وہ روزے اس کو جنت میں جانے والا بنوائیں گے۔ تو سب سے پہلا حکم رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ دوسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو شخص صرف ایک سجدہ کرتا ہے، جو شخص ایک سجدہ کرتا ہے اس کو ایک سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو شخص رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرے گا اس کو ایک سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں ملیں گی۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ کرے گا، جنت میں اس کو اتنا بڑا درخت دیا جائے گا کہ جس کے اندر 500 سال تک اس کے سائے کے نیچے ایک عربی نسل کا گھوڑا اگر بھاگتا رہے لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا درخت اللہ رب العزت کو اس کی جنت میں دیں گے جو شخص رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرے گا۔ تو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو تراویح پڑھا کرو، رات کو اللہ کی عبادت کیا کرو، رات کو اللہ کے سامنے دعائیں مانگا کیا کرو، رات کو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگا کیا کرو۔ تو رات کو جو شخص تراویح پڑھے گا، تراویح میں 20 رکعت ہوتی ہیں، 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں، 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک سجدے پر 2500 نیکیاں، تو حساب لگائیں 40 سجدوں پر کتنی نیکیاں بنے گی۔ یہ 40 سجدوں پر لاتعداد نیکیاں اللہ رب العزت اس نمازی کو دے رہے ہیں جو رمضان المبارک میں تراویح پڑھتا ہوگا۔ صرف 2 رکعت سنت فجر کی نماز کی جو شخص پڑھے گا، 2 رکعت سنت میں 4 سجدے ہوتے ہیں، 4 سجدے ہوتے ہیں۔ پہلے سجدے پر 2500 نیکیاں ملی، دوسرے سجدے پر 2500 ملی، 5000 ہو گئی، تیسرے سجدے پر 2500 ملی، 7500 ہو گئی، چوتھے سجدے پر 2500 ملی، 10000 نیکیاں ہو گئی۔ یہ 10000 نیکیاں صرف 2 رکعت سنت پڑھنے پر ملی۔ کتنا وقت لگا؟ 2 منٹ، 3 منٹ یا 5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگا۔ اور کتنی نیکیاں مل گئی؟ 10000 نیکیاں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے۔ اگر آپ یہی 2 رکعت سنت اس رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد کرو تو یہ 10000 نیکیاں نہیں ملیں گی، یہ 10000 نیکیاں نہیں ملیں گی۔ بس سنت پڑھنے کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہی ملیں گی، لیکن 10000 نیکیاں صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس رمضان المبارک میں خوب عبادت کریں، رات کو تراویح پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کو جمع کریں۔ یہ کب کام آئیں گی؟ یہ اس وقت کام آئیں گی جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے گا، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اس وقت انسان
قیامت والے دن ترسے گا کہ کاش کہ میرے پاس کوئی ایک نیکی ہو، کاش کہ میرے پاس کوئی ایک نیکی ہو۔ اس کی مثال دنیا میں آپ ایسے سمجھے کہ جب انسان اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے تو اس ملک میں جانے کے لیے پہلے وہاں کی کرنسی لیتا ہے، وہاں کی کرنسی لیتا ہے۔ آپ پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں جائیں، دبئی میں جائیں، سعودی عرب میں جائیں، امریکہ میں جائیں یا کہیں بھی جائیں، بالکل آپ دبئی میں جائیں تو دبئی میں جانے کے لیے آپ کو درہم لینے پڑیں گے، دبئی میں جانے کے لیے آپ کو درہم لینے پڑیں گے۔ وہاں پر پاکستانی کرنسی نہیں چلتی، وہاں پر پاکستانی کرنسی نہیں چلتی۔ آپ امریکہ میں جائیں، وہاں پر پاکستانی کرنسی نہیں چلتی، وہاں پر ڈالر چلتا ہے، وہاں پر ڈالر چلتا ہے۔ تو جس ملک میں جاؤ گے وہاں کی کرنسی لے کر جاؤ گے، تب جا کر وہاں پر آپ اس کرنسی کے ذریعے سے چیزیں خرید سکتے ہو۔ تو میرے دوستو، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں جنت میں جانے کے لیے وہ کرنسی بتا دی ہے، اور وہ کرنسی ہے نیکیوں کی، وہ کرنسی ہے نیکیوں کی۔ آج جو شخص، آج جو مسلمان، آج جو انسان اس کرنسی کو، اس نیکیوں کو اپنے اعمال نامے میں جمع کر لے گا، کل قیامت والے دن یہی کرنسی، یہی نیکیاں اس کو وہاں پر کام آئیں گی۔ اس کے جمع کرنے کا وقت ابھی ہے، اس کو کمانے کا وقت ابھی ہے، اور سب سے بہترین موقع یہ رمضان المبارک کا ہے کہ اس میں ایک کے بدلے 70، ایک کے بدلے 70۔ کہیں کوئی جائے، کوئی شخص بول رہا ہے کہ ایک کے بدلے 70، ایک کے بدلے 70، لوگ فوراً اس کی طرف بھاگتے ہیں کہ 1 روپیہ کو 70 مل رہے ہیں، 1 روپیہ کو 70 مل رہے ہیں، فوراً اس سے جا کر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آج یہ موقع اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی صورت میں بھیجا ہوا ہے۔ جو شخص اس رمضان المبارک کی قدر کر لے گا، جو شخص اس رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کر لے گا، جو شخص اپنی گناہوں والی زندگی چھوڑ دے گا، وہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب